السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال وائس چینل۔ ناظرین، ایک ایسی عورت جو انتہائی کالی، موٹی اور بدصورت تھی اور جسے مدینے کی گلیوں میں بچے پتھر مار کر اس پر ہنسا کرتے تھے، لیکن وہی عورت جب ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزری تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تجھے ایسی عورت نہ دکھاؤں جو جنت میں جائے گی؟ اور پھر اس عورت کی جانب اشارہ کیا۔ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بات آئی کہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسا اس لیے کہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا جب یہ عورت وہاں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میری مرگی ٹھیک ہو جائے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ آج کل کے علماء کرام کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھاتے اور حاضرین کو بھی دعا میں شامل ہونے کی تلقین کرتے، لیکن وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا چاہتی ہے؟ تجھے آخرت میں جنت ملے یا اس دنیا میں صحت نصیب ہو جائے؟ عورت نے تھوڑی دیر سوچا، پھر جواب دیا کہ میں اگلی دنیا میں اس کا اجر یعنی جنت لوں گی۔ واپس ہوئی لیکن پھر پلٹی۔ اب یہ جو واپس ہو کر دوبارہ پلٹنا ہے نا، یہ اس ادارے، اس بڑے فلسفے کو کھولتا ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں، اور یہ ادارہ اگر اس کالی بدصورت عورت کے طفیل ہم پر آشکار نہ کیا جاتا تو ہم رہتی دنیا تک ہر چیز کا الزام اپنے مقدر اور نصیب پر ڈال کر روتے رہتے۔ اس عورت نے پلٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اجر تو میں اگلی دنیا کا ہی مانگوں گی، مگر جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا ستر ننگا ہو جاتا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ اس دنیا میں میرا ستر ڈھانپ دے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس دنیا میں بھی اس کا ستر ڈھانپ دیا اور اسے اگلی دنیا کے اجر سے بھی نواز دیا۔ کیا ہم اس ایک انصار بدصورت کالی عورت سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھی اعتماد نہیں رکھتے کہ ان کی دعا سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری خواہشات تکبر کے اس پیمانے عروج کو پہنچ گئی ہے کہ جب تک ہماری خواہشات کی تکمیل نہ ہو ہمارے لیے خدا ایک زندہ ہستی کی حیثیت نہیں رکھتا؟ اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ فرماتے۔